والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. الحمدللہ آج کی اس کلاس میں سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 6 سے ابتدا ہوئی ہے. پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ باتیں بیان ہوں گی. قل آپ فرما دیں، انما اس کے سوا نہیں، انا کے میں، بشر مثلکم تم جیسا، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما یہ کہ الہکم تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا پس سیدھے رہو، الیہ اس کی طرف، واستغفروا اور اس سے مغفرت مانگو، وویل اور خرابی ہے، للمشرکین مشرکوں کے لیے، الذین وہ جو لا یؤتون نہیں دیتے، زکات، وہم اور وہ، بالآخرہ آخرت کا، ہم کافرون وہ منکر ہیں، ان بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے اچھے، لہم ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون نہ ختم ہونے والا. یہ آج جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے یہاں پہ
آیت نمبر 6 سورہ حامیم السجدہ کی. تو یہ اس دن ہم نے اس کے متعلق کچھ باتیں پچھلے درس میں جو ہے وہ بیان کی تھی. اور یہ بتلایا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر دلائل کے ساتھ ساتھ نافرمان لوگوں کا حال بھی بیان کیا. اسی طرح توحید کے اسباب اور شرک کے رد پر کئی ساری آیتوں کے اندر اللہ نے تفصیل کے ساتھ یہاں پہ احکامات بیان فرمائے. اب پچھلے درس میں یہ بتلایا تھا کہ اللہ نے قرآن کی حقانیت کا ذکر کیا. قرآن کی حقانیت کا ذکر کیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ اس کو مان جاتے اور اس پر ایمان لے آتے. لیکن اس کے آنے کے بعد ماننا تو دور کی بات ہے، وہ لوگ اعتراض کرنے لگے. سننا تو دور کی بات ہے، اعتراضات کرنے لگے اور کہنے لگے 3 تعبیریں. کیونکہ پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی تھی، آج اس کی مزید تھوڑی میں وضاحت کر رہا ہوں. 3 تعبیریں جو شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں. کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ کہنے لگے یہ جو آپ بیان کرتے ہیں مسئلہ توحید یا قرآن یا دین کے احکامات، تو اس سے ہمارے جو دل ہیں قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل تہ بتہ پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں. پردوں میں لپٹے ہوئے، اس لیے آپ کی یہ بات سمجھنے سے ہم قاصر ہیں. دوسری تعبیر جو انہوں نے اعراض کیا، اسے اللہ نے 3 تعبیروں سے بیان کیا. دوسری تعبیر فی آذاننا وقر، وہ کہنے لگے ہمارے کان آپ کے کلام سننے سے بہرے ہیں. آپ کا کلام ہمارے کانوں میں داخل ہی نہیں ہوتے. یہ دوسری. تیسری تعبیر من بیننا و بینک حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. ہمارا دین تیرے دین سے الگ ہے، ہم بہت سے معبودوں کے پجاری ہیں، تم کہتے ہو صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے. یہ اختلاف ایک ایسا پردہ ہے جو آپ کی بات اور ہماری بات اس کو سمجھنے سے ہمیں کیا ہے، روک دیتا ہے. اب اس کا جواب اللہ نے دیا. قل آپ کہہ دیں یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. یہ جو کہتے ہیں ہمارا دل پردوں میں ہے، اس کا جواب ہے کہ بھائی میں تمہیں کسی ایسی بات کی تو دعوت دے ہی نہیں رہا ہوں جو تمہاری عقل و فہم سے بالاتر ہو کہ تم کہتے ہو ہمارے دل پردے میں، ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم سن نہیں سکتے. ہاں تے بتے ہمارے پردے آپس میں حجاب ہے بیچ کے اندر. کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ میں تو وہ بات کرتا ہوں اللہ کی توحید قرآن کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف تمہیں بلاتا ہوں جو دلائل عقلی اور نقلی سے ثابت ہے. اگر تم ان عقلی باتوں میں غور و فکر کرو جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، ایک سادہ سے سادہ انسان بھی وہ پھر قرآن کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کو سوار سکتا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتا ہے. یہ اللہ نے یہاں پہ بتلا کہ بھئی میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں؟ میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا یا نعوذ باللہ مجھ میں کوئی الوہیت والی بات ہے. میں تمہارے قبیلے کا تمہارے قبیلے جیسے انسان ہوں. یہاں پہ یہ بات کیونکہ ربیع الاول کا مہینے چل رہا ہے، میں پھر آپ کو بتلا دوں، بار پہلے بھی بتلائی ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آج کے کچھ مہربان جنہوں نے ربیع الاول کو ہی
ربیع الاول کو ہی یہ عوام کے سامنے باور کروایا کہ صرف سیرت یہی مہینہ ہے، ایک مہینہ ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی سیرت کسی مہینے، کسی دن، کسی گھنٹے، کسی منٹ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر عمل، ہر کام، ہر مہینہ، ہر روز، ہر ایک وقت ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کا ذکر اور ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ ہاں، ہمارا تو یہ دعویٰ کہ دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جہاں جس وقت کوئی گھڑی، کوئی منٹ، کوئی لمحہ، کوئی ایسا ہو کہ جہاں اللہ اور ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ کیسے؟ دنیا میں کوئی وقت بھی ایسا خالی نہیں ہے کہ جب اذان کسی وقت بھی دنیا میں، یہ ایک لکھی ہے تحقیق محققین نے کہ جس طرح دنیا کے اندر کبھی امریکہ میں اگر صبح ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں رات ہے، یہاں رات ہے تو کئی ملکوں میں صبح ہے، یہاں دوپہر ہے تو کئی ملکوں میں شام ہے۔ تو ایسا نظام اللہ نے بنا دیا، پوری دنیا میں ہر لمحہ کوئی ایسا نہیں گزرتا ہے جب اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر کا ذکر نہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ ہاں، تو ہم یہ کہتے ہیں، یہاں پہ جو بات آئی اس کی میں نے کہا وضاحت کر دوں۔ نبی علیہ السلام بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن بشروں میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، بشروں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم المعصومین ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبیوں حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، شریفوں میں اشرف، سب سے اکمل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بالا۔ ہاں جی، ان کے حسن جیسا کوئی کسی کا حسن نہیں، ان کے کمال جیسا کسی کا کمال نہیں۔ ان کا قرآن، اعلان، عنوان، بیان، تصور، تصویر، حسن، جمال، کمال، مکہ، مدینہ، ہجرت، حجت، حدیث، قول، فعل، عمل، شادیاں، ازواج، اہل بیت، صحابہ، اصحاب، ان کے اتوار، جو کچھ بھی ہم نے دیکھا، جو کچھ بھی ہے، اللہ نے اس کو اعلیٰ 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 بنایا، اور اتنا اعلیٰ بنایا ایک وقت تو ایسا آیا، وہ بشریت کا سردار، وہ شخصیت کہ جو امام الانبیاء ہے بشر، کھاتے پیتے، ان کی اولاد ہے، ہر چیز، انہوں نے شادیاں بھی کی، گھر بھی ہے، لیکن بشروں میں اتنا اعلیٰ بنے۔ ایک وقت ایسا اعلیٰ، نوریوں کے سردار، یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نور ہے، نبی علیہ السلام نور ہے۔ اب یہ بات ایک آپ کو بتلاؤں، نور جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ نور ہے۔ کبھی سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فلانی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ کبھی تو کہیں سنا ہوگا آپ نے، اسرائیل علیہ السلام فلانے تاریخ کو پیدا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نور جو ہوتے ہیں، وہ بشر جو ہوتے ہیں وہ پیدا بھی ہوتے ہیں، اور بشر جو ہے وہ وفات بھی پاتا ہے۔ نبی علیہ السلام اسی طرح پیدا بھی ہوئے، وفات بھی پا گئے۔ نور نہیں تھے، اگر نور ہوتے تو نوریوں کا بھی ہمیں پتہ ہوتا کب پیدا ہوئے، کب مرے، کب وفات ہوئی، لیکن ان کا پتہ نہیں ہے۔ وہ نور ہوتے ہیں، روشنی ہوتی ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں، اگر تو نبی علیہ السلام نور ہے تو پھر ان کا ولادت بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر تم نور مانتے ہو تو پھر ولادت نہیں مناؤ، اور اگر اس طرح کہتے ہو کہ جی جشن ولادت، تو پھر ہم نے انہیں نور نہیں ماننا ہے۔ لیکن مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، اس نے نور کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، جشن ولادت کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، لیکن ہم نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، ضد کی بات نہیں ہے، عقل سے سوچنا ہے کہ اگر آپ ایک طرف کہتے ہو نور ہے، ہاں، اور ایک طرف کہتے ہو ولادت ہوئی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی بتاؤ پھر؟ وہ بھی تو نور تھے، وہ اصل نور ہے، یہ بشر ہے، بشریت کے سردار ہے، لیکن موقع ایک ایسا آیا، اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ۔ مزہ تو یہ ہے، مزہ تو یہی تو ہے کہ نور ہو تو اعلیٰ تو کیا ہوا؟ نور تو ویسے ہی اتنی فضیلتیں، وہ اللہ کے ساتھ ہوتے، ہاں جی، آسمانوں پہ ہوتے، اڑ رہے ہوتے، اللہ کی عبادت میں، نور ہو اور اعلیٰ ہو تو کیا؟ بشر ہو اور اعلیٰ ہو پھر بات بنتی ہے۔
اور اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر کو بشر کر کے پھر بھی اعلیٰ بنایا، اور اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، وہ جو نوریوں کا سردار ہے جبرائیل جس کا نام ہے، ہاں جی وہ کتنا ہے، ہر پیغمبر کے بعد آتا رہا، وہ نوریوں کا سردار ہے، وہ کہاں کہاں تک اس کو رسائی حاصل ہے، وہ کہاں کہاں تک اس کی فضیلت ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے معراج کی رات، ہم دیکھتے ہیں نوریوں کا سردار کہتے ہیں اگر میں یہاں سے ایک پر بھی آگے میرا گیا، ہاں ایک قدم بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ جہاں نوریوں کے سردار کی، ہاں جہاں نوریوں کے سردار کے قدم رک جاتے ہیں، وہاں سے اللہ اس بشر کے سردار امام الانبیاء کے قدم کو اللہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اگر یہ کہے کہ جہاں نوریوں کے سردار کی عظمت ختم ہوتی ہے وہاں ہمارے پیارے نبی کی عظمت شروع ہوتی ہے، وہ نوریوں کا سردار رک گیا، میرا پیارا نبی آگے جاتا گیا اور جہاں تک اللہ نے اس کو لے جانا چاہا اللہ اس کو لے گیا۔ یہ ہے کمال کہ بشر ہیں لیکن اتنے اعلیٰ ہیں، ان کا علم اتنا اعلیٰ ہے، تمام کائنات کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کا، ہاں تمام کائنات کا علم ایک پلڑے میں دوسرے پلڑے میں ایک ذرہ بھی پیارے نبی علیہ السلام کے علم کا رکھ دیا جائے وہ پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا، ساری کائنات کا علم پھر بھی اس کے مقابلے میں ہار جائے گا۔ یہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی شان، ہاں حسن و جمال سے انکار کسی نے نہیں کیا، ہاں ہر چیز میں اعلیٰ تھے۔ ابھی میں نے یہ بات بتا دی۔ بہرحال اللہ فرماتے قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، لیکن بشر میں بھی کمال یہ یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ کمال یہ ہے میں بشر ہوں لیکن میرے اوپر وحی اتاری جاتی ہے، تمہارے اوپر نہیں اتاری جاتی۔ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ بہرحال فرمایا وحی کیا آتی ہے؟ یہی وحی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ، سیدھے اس اللہ کی طرف چلو۔ اب دیکھو اب فاستقیموا کی کچھ باتیں یہاں پہ کہ اسی کی طرف سیدھے رہو، اپنے عقیدے اعمال میں استقامت اختیار کرو، اپنے عقیدے اعمال میں استقامت اختیار کرو۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو استقامت اس وقت نصیب ہوتی ہے اس میں چاروں صفات ہو، چار۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 اخبات، نمبر 3 سماحت، نمبر 4 عدالت۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آسان طریقے سے بتاتے ہیں استقامت 2 چیزوں سے ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ التعظیم لامر اللہ، التعظیم لامر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی کیا کی جائے؟ تعظیم کی جائے۔ یہ ہوتا ہے استقامت۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ ہمیں دین پر استقامت، خالی دعائیں کرنا نہیں ہے، استقامت کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کی ہم نے کی تعظیم۔ ہم تو ہر بات میں ہر مہینے میں ایک نہ ایک حکم اپنی طرف سے دین میں ڈال رہے ہوتے، یہ کہاں اللہ کے حکم کی تعظیم ہے؟ نماز کا وقت ہے، ہر کام چھوڑ کے بھاگتے، فجر میں پورا گھر سو رہا ہے نکلتے، گھر والوں کو اٹھاتے، روز قرآن کی تلاوت اس کو سمجھنا ہو رہا ہے، بازاروں میں یا دوسرے کاروبار یا معیشت یا سیاست میں نبی اللہ اس کے رسول کے حکموں کی فرما برداری ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ تو بہرحال دوسرا فرمایا وَالشَّفْقَةُ عَلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت۔ پہلا اللہ کے حکم کی تعظیم، دوسرا اللہ کے مخلوق کے ساتھ شفقت۔ اور یہ مخلوق پہ شفقت، ہاں کسی کا مال بھی نہیں غضب ہوتا ہے نا، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہے، کسی کے مال پہ ڈاکہ نہیں ہو رہا ہے، ہر کوئی آج یہاں پہ ہر ایک محفوظ ہے نا، ہو رہا ہے اس طرح؟ نہیں ہو رہا۔ مخلوق کے ساتھ شفقت کہاں کی جا رہی ہے؟ نہ بڑے اعلیٰ حکام کر رہے نہ چھوٹا طبقہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ سب کچھ کرنا ہوگا، وَاسْتَغْفِرُوا، اور اس اللہ سے بخشش طلب کرتی رہنی ہے۔ پھر جو ہے تم نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، کیونکہ بہتر انسان وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ نبی علیہ السلام خود جو، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام تو نبیوں کے سردار ہیں، وہ ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار کرتے ہیں۔
استغفراللہ۔ اور استغفراللہ صرف یہ نہیں ہوتا ہاں فلم دیکھ رہے ہیں، بے حیائی دیکھ رہے ہیں، بار بازاروں میں کھڑے ہوئے اس طرح اور استغفراللہ استغفراللہ، یہ استغفراللہ نہیں ہوتا۔ استغفراللہ دل سے بھی توبہ ہو، اس گناہ کو آئندہ نہ کرے، بالکل چھوڑ دے، پچھلے جو گناہ ہیں اس پر جو ہے اللہ سے معافی مانگے۔ بہرحال فرمایا ان تمام حقائق کے باوجود اگر یہ ایمان نہیں لاتے وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، یہ تخویف اخروی ہے۔ جو لوگ اللہ کی طرف سیدھے نہ چلے، توحید کو چھوڑ دے، شرک کرتے رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت اور بربادی ہے، کیونکہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں سخت وعید سنائی، سخت وعید سنائی، کیونکہ یہ مشرکین جو ہے یہ نہ دل کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نہ یہ مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، آگے فرمایا الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مشرکیوں کے لیے ہلاکت ہے اس لیے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کے انکار کرتے ہیں۔ میں نے کیا بتایا؟ یہ تخویف اخروی ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ نہ زکوٰۃ کے ادا کرتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں۔ اب یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ مدینہ کے سال میں ہوئی، اور یہ جو صورت ہے وہ مکی دور میں نازل ہوئی۔ تو یہاں پہ بہرحال مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ جہاں تک فرضیت کا تعلق ہے وہ مکی دور میں ہی لازم ہو چکی تھی۔ ہر مسلمان اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مسکینوں غریبوں کے لیے نکالتا تھا۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے، یہ بات ضرور ہے کہ مدینہ میں جا کر پھر اس کا نصاب وغیرہ، نصاب اس کے اندر یہ زکوٰۃ، سونے کے اندر، اونٹ کے اندر، فلانا نصاب، یہ مدینہ کے اندر جا کے باقاعدہ طور پہ پھر اس کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، ورنہ مکے میں کچھ نہ کچھ ہر مسلمان اس میں سے نکالتا۔ تو فرمایا دوسری بات جو شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ خطاب چونکہ مشرکوں سے ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس سے مراد دل کی زکوٰۃ نہیں، مال کی زکوٰۃ نہیں، بلکہ یہ دوسرا معنی ہے۔ پہلا مال کی زکوٰۃ پہلا معنی، دوسرا معنی دل کی زکوٰۃ مراد ہے۔ شیخ صاحب نے بھی یہی دل کی زکوٰۃ کیا مراد؟ پاکیزہ، دل پاک ہو جائے، اپنے دلوں کو کفر، شرک اور گناہوں سے پاک کر کے اللہ پہ ایمان لے آئے، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا واضح طور پہ سورہ توبہ آیت نمبر 28 انما المشرکون نجس، یہ مشرک اندر سے بھی باہر سے بھی ہر طرح سے کیا ہے؟ نجس ہے، ناپاک ہے، پلید ہے۔ جس طرح نجاست، پیشاب وغیرہ، اسی طرح یہ بھی ناپاک ہے۔ آگے پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے۔ یہ بشارت اخروی، آخرت کی ایک بشارت سنائی، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، لا متناہی اجر۔ اب اس ممنون کے بھی دو معنی آتے ہیں، ایک معنی تو قطع کرنے کا آتا ہے، یعنی ایسا اجر جو کبھی ختم منقطع نہیں ہوگا، ہمیشہ آخرت والوں کو ملتا رہے گا۔ ایک پھل اتار لیا جائے، یہاں پہ ہم اگر ایک پھل اتارے تو وہ اگلے موسم میں آتا ہے، ابھی جیسے آم چلے گئے اب آئیں گے اگلے موسم میں، وہاں ایسا نہیں ہوگا، جو ہی کچھ اتارا فوراً اس کی جگہ وہ دوسرا پھل آ گیا، موسموں کی کوئی قید۔ دوسرا معنی یہ اللہ کے انعام پر کوئی احسان نہیں جتلایا جا سکتا، جیسے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم صدقے بھی دیتے ہو اور پھر جو ہے احسان جتلا کر اور اس کو تکلیف دے کے ان صدقوں کو باطل بھی کر دیتے ہو، میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا، میں نے یہ کیا وہ کیا، وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی احسان بھی نہیں جتلایا جائے گا۔ اللہ کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔